بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات اور شان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ خوبصورت نشریات پیش کی جا رہی ہیں۔ کیو ٹی وی کی کوشش ہے کہ ہمارے ناظرین تمام امت کا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور قرآن و سنت کی تربیت کے نتیجے میں جو پہلی جماعت قائم ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ بڑا مختصر ایک سیگمنٹ ہے، بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ طلبہ و طالبات موجود ہیں، آئیے انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور بات کو پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا آپ دو خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی ناظرین کرام یہ ورائٹی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی علماء کرام بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی، منقبت کا بیان بھی آپ کے سامنے جاری ہے، اور اس وقت ہمارے عزیز طلبہ و طالبات جن کو ہم ابھی زحمت دیں گے کہ وہ کچھ سوالات ہم سے کریں تاکہ سوالات کی روشنی میں بہت ہی بیسک انفارمیشن، بہت ہی بنیادی معلومات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل اس بات کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ذکر خیر کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کو سمجھنا چاہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بھی سامنے ہونا چاہیے، ایک رول ماڈل بھی سامنے ہونا چاہیے۔ ایک معاشرت اگر ہم قائم کرنا چاہیں، ایک سوسائٹی قائم کرنا چاہیں، وہ سوسائٹی جو قرآن حکیم چاہتا ہے کہ قائم ہو، وہ معاشرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اگر وہ معاشرہ آج ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ذکر خیر بھی ہو اور ان کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے رہیں۔ تو ناظرین کرام بجائے اس کے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے طویل کروں، ہم ان طلبہ و طالبات کی طرف چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آج ہی ہم سے اس تعلق سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے سنت بھی ہے اور ہماری بیٹی دائیں طرف بیٹھی ہوئی بھی ہیں، تو بیٹا آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے اور مائک قریب کر لیجئے گا اپنے۔ جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کب اسلام لائے؟ ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے ہیں، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اچھا پہلی بات تو طے ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ شریف میں ایمان لائے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ایمان لے آئے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ آغاز وحی کے دوسرے سال ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور ایک رائے کے مطابق جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے 6 نبوی کی بات۔ 6 نبوی کا مطلب آغاز وحی کو کتنے برس ہو چکے ہیں؟ 6واں سال ہے، تو ایک رائے کے مطابق دوسرا سال اور ایک رائے کے مطابق 6واں سال ہے، لیکن یہ بات ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور میں ایمان لے۔ اب ایک دلچسپ نکتہ ہے، قرآن کریم میں سابقون الاولون کے الفاظ بھی آئے سورہ توبہ میں۔ کیا الفاظ ہیں؟ سابقون الاولون۔ سابقون اردو میں سبقت کا لفظ ہے نا، آگے بڑھ جانے والے، تو سابقون الاولون میں مکی دور میں ایمان لانے والے تمام صحابہ کرام شامل ہیں، تو یہ بھی کہا جائے گا کہ بالکل اول دور میں ایمان لائے کون؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو سابقون الاولون میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ اچھا جی یہاں سے اور کون سوال کرنا چاہیے؟ بیٹا مائک ہاتھ میں لے لیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ اچھا ماشاءاللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی اس پروگرام ایسا ہو گیا کہ سوال آپ کے جوابات میرا، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ میں آپ سے سوال کر لیتا، لیکن چلے آج ہم نے اس ترتیب کو بدل دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ اب اس جواب سے بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی ہم روک رہے ہیں کیونکہ ایک دو نکتے اور ابھی ہمارے سامنے آنے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبد المطلب ہیں، مجھے معلوم ہے آپ انہیں جانتے ہیں اور ان کے نسبت سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم بات کو روکتے ہیں تاکہ کچھ اور سوالات آ جائیں تو یہ کڑیاں ہم انشاءاللہ جوڑ لیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس مائک موجود ہے؟ جی مائک لیجیے بیٹا ہاتھ میں، آپ کا سوال ہے؟ جی بسم اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ ماشاءاللہ اتنا زبردست سوال اور اتنے فلو میں آپ نے کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اچھا دلچسپ جواب ہے اس کا۔ 2 رشتے ہم آپ کے سامنے بیان کریں، کتنے؟ ویسے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، سب سے بڑا رشتہ تو یہ ہوا۔ البتہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے جواب، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کیا تھے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور رشتہ بھی ان کا بنتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی تھے. رضاع سمجھتے، دودھ پلانے کا معاملہ. تو بعض حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں اور بعض رضاعی بہن بھائی جن کو دودھ شریک بہن یا بھائی کہا جاتا ہے. اب سوال ایک اور آ سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام سے 2 برس بڑے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابو لہب نے ایک کنیز کو آزاد کیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. ثویبہ ان کا نام تھا. کیا نام تھا؟ ثویبہ سا سے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. اس نسبت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے رشتے ہو گئے؟ 2 رشتے. ایک چچا والا رشتہ اور ایک دودھ شریک بھائی والا رشتہ، رضاعی رشتہ. کچھ معلومات میں اضافہ ہوا ہے نا؟ چچا والا رشتہ تو معلوم ہوگا، لیکن یہ رضاعی بھائی والا رشتہ بھی آپ کی نالج میں آ گیا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ فلو تو بڑا زبردست چل رہا ہے پروگرام کا. اور کس سے سوال کرنا ہے جی؟ آپ کا سوال ہے بیٹا؟ آپ کریں گے سوال؟ جی مائک لیجئے گا، مائک دیجئے بیٹا. جی آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ. سر یہ بتائیے کہ مائک قریب کر لیں. یہ بتائیے کہ اسد اللہ کے کیا معنی ہیں؟ جی اسد اللہ کے کیا معنی ہیں؟ ماشاءاللہ. پہلے تو یہ بتائیے کہ اسد اللہ کس کا لقب ہے مشہور؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو پتہ ہے اسد کسے کہتے ہیں؟ جی کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو کہا جاتا ہے. تو اسد اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اگر میں کہوں اسد رسول ہی تو اللہ کے رسول کے بھی شیر. تو یہ لقب کس کا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بھی شیر، و اسد رسول ہی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی شیر. اور جب شیر کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے بہت ان میں بہادری تھی، بہت ان میں شجاعت تھی. اور غزوہ بدر کا معاملہ ہو، بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑے اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، آؤ مبارزت کرو. مبارزت کا مطلب آؤ 1 to 1 تمہارا مقابلہ کریں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ غزوہ احد کا ایک خاص نقطہ ہے، وہ تو آپ لوگ شاید پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے. مگر غزوہ احد کے موقع پر بھی انہوں نے بڑی بہادری دکھائی. تو اس تعلق سے ان کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ و اسد رسول ہی. اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی شیر ہو گئے. آپ تینوں کے سوالات ہو گئے؟ آپ تینوں کے ہو گئے ماشاءاللہ. یہاں سے کس کا سوال رہتا ہے بھائی؟ آپ کریں گے بیٹا؟ چلیے پہلے آپ کیجئے. شاباش جی بیٹا مائک بڑھا دیجئے ماشاءاللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں اسی تسلسل میں سوال آ گیا. ایک تو اسد اللہ کا ترجمہ تھا، اور دوسری بات کیوں انہیں اسد اللہ کہا جاتا ہے؟ ان کی بہادری کی وجہ سے اور ان کی شجاعت کی وجہ سے. جیسے میں نے ذکر کیا، تفصیل کا تو موقع نہیں. غزوہ بدر کے حالات کا مطالعہ کریں گے تو باقاعدہ جنگ سے پہلے اول مبارزت کا معاملہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبارزت. میں اسپیلنگ کر دوں، میم با الف را زا تا. سمجھ آ رہی؟ یہاں سمجھ آ رہی ہے جی؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. مبارزت کیا کہتے ہیں؟ آؤ پہلے 1 to 1 مقابلہ کریں. پوری یعنی دونوں گروہوں کا باقاعدہ مقابلہ تو ہوگا، لیکن اول کیا ہے؟ آؤ 1 to 1 آ کر مقابلہ کرو. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. کبھی کبھی آج کل آپ نے ویڈیو کلپس میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے 2 گن اٹھا رکھی اور وہ گن چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک گن اٹھا کر گن چلانا یعنی بندوق وغیرہ یا آج کل جو مشین گن وغیرہ ہوتی ہے یہ ایک الگ شے ہے. اور لوہے کی 2 تلواروں کو باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے ایک وقت میں چلانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو دونوں ہاتھوں سے تلوار بھی چلایا کرتے تھے. اور کئی مشرکین کو انہوں نے بدر میں اور احد کے موقع پر قتل بھی کیا ہے. تو اس ساری شجاعت اور بہادری کے تعلق سے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کہتے ہیں. اللہ کے بھی شیر اور اللہ کے رسول کے بھی شیر. کون؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا آپ کا بھی رہتا ہے. جی بتائیے ماشاءاللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس سے شہید کیا؟ ہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنہوں نے شہید کیا؟ اب یہ کنہوں پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک خاص وجہ سے تھوڑی دیر بعد میں آئیں گے. وحشی وہاں پر موجود تھے. کیا نام ہے ان کا؟ وحشی. ہم وحشی کہتے ہیں نا، یہ وحشی ہے. واو پہ کیا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ایک مشرک سردار تھا اور اس نے مقرر کیا تھا، کیونکہ اس مشرک سردار کے باپ کو اہل ایمان میں سے کسی نے قتل کیا تھا. اس نے وحشی کو، ابھی ہم حضرت نہیں کہہ رہے، تھوڑی دیر میں کہیں گے کیونکہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، اور اس کو وحشی کو مقرر کیا کہ امیر حمزہ کو اگر وہ
شہید کر دیں تو وہ غلام تھے، وہ وحشی، وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے تاک کر نیزہ مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو زرہ تھی وہ تھوڑی کھل گئی تھی، اور وہاں پر تاک کر نشانہ لگا کر وہ نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہوئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس وقت جو شہید کرنے والے ان کا نام کیا ہے؟ وحشی، لیکن بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ جب بعد میں ایمان لے آئے تو اب ان کو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی شان ہے، ایسا معاملہ ہوا کہ وحشی نے انہیں شہید کیا ہے، لیکن بعد میں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اب ان کا ہم نام لیں گے، جب پورا واقعہ بیان کر لیں گے تو نام لیں گے ادب سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ۔ کوئی اور سوال ذہن میں تو نہیں آ رہا کسی کے؟ پھر میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے ایک دو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دو سوال کر لیں۔ چلیں، سوال کے نتیجے میں بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امیر حمزہ جب اسلام لائے ہیں نا، ایک مشہور روایت کے مطابق 2 نبوی میں آغاز وحی کا دوسرا برس، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں ایمان لائے، اسی وقت حضرت امیر حمزہ بھی ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ ہوا پتہ کیا تھا؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ابو جہل کا نام سنیں؟ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو ایک کنیز نے دیکھ لیا کہ ابو جہل نے ایسا ایسا کہا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان نہیں لائے، شکار پر گئے ہوئے تھے، شکار کر کے واپس آئے، تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ کنیز نے جا کر کہا کہ ابو جہل نے ایسے ایسے کیا، کیا ہے؟ تمہارے بھتیجے کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور شان اقدس میں گستاخی کی ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ وہ چچا تھے، اور دوسرا رشتہ کیا سمجھا تھا ہم نے؟ رضائی بھائی بھی تھے۔ تو ان کو تیش آ گیا، میرے بھتیجے کو، یعنی بھتیجے کی محبت تو ہے نا۔ تو ابو جہل کے پاس چلے گئے اور اپنی جو کمان تھی نا، تیر کمان سمجھتے نا، کمان مار ڈالی۔ کس کو؟ ہاں، ابو جہل کی پٹائی یہی لگا سکتے تھے، کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ کہا تم نے میرے بھتیجے کو ایسے سے کہا، اور وہ کمان ماری۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے بھتیجے کی حمایت تو کر لی۔ لوگوں نے کہا اچھا تم بھتیجے کی حمایت تو کر رہے ہو، کلمہ تو پڑھتے نہیں ہو، کیا کہتے ہیں بھئی وہ میرے بھتیجے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لا کر اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہو گئے۔ تو یہ خاص واقعہ ہوا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اللہ کے خاص معاملات ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یاد کر لیں، قرآن شریف میں دیکھیے گا جا کر۔ سورہ شورا ہے 25ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ سورت کا نام سورۃ الشورى۔ ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے گا، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کرنے کے 2 خاص پہلو بیان فرمائے، ایک خصوصی ہے اور ایک عمومی ہے۔ ہدایت عطا کرنے کے 2 پہلو، ایک خصوصی اور ایک عمومی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، یہ خاص معاملہ اللہ کا، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو عام طریقہ کیا ہے؟ جو رجوع کرے گا اللہ ہدایت دے دے گا، جو طلب کرے گا، طلب رکھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے تھے، واپس تشریف لائے، بھتیجے کی محبت بھی تھی، کسی نے کہا ایسا ایسا ہو گیا، اور انہوں نے جا کے ابو جہل کی پٹائی کر ڈالی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیتا ہے۔ اور ایک خاص بات اور بتائیں، جب امیر حمزہ ایمان لائے رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر ایمان لائے رضی اللہ عنہ، تو پھر مسلمانوں نے اول علل اعلان نماز ادا کی تھی۔ اس سے پہلے معاملہ مشکل تھا، یعنی ذرا پوشیدہ طور پر نماز ادا ہوتی تھی۔ یہ 2 بڑے بہادر افراد عرب کے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایمان لے آئے تو اب مسلمانوں نے علل اعلان نماز ادا کی ہے۔ یہ ناظرین کرام کچھ سوالات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر ہمارے سامنے آیا۔ کیو ٹی وی کی کوشش کیا ہے ایسے ایام کے موقع پر ایسی شخصیات کا ذکر خیر ہو اور ان کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آئیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان سے کچھ انسپریشن لینے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کے لیے محنت، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین کے لیے اسٹرگل کا معاملہ، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے محنت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت، میدان قتال میں اترنا پڑے بندہ اس کے لیے تیار رہے، تا آ کے اگر مقدر میں ہو تو شہادت کا رتبہ بھی میسر آ جائے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا ذکر خیر جو آج کیو ٹی وی کی لائیو نشریات میں شامل ہے، اللہ اس محفل کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔
فرمائے اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مبارک نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے, ایک وقفہ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اذان مغرب کا بھی موقع ہے اور اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے ہیں بریک کی طرف. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.